بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں امتوں اور قوموں کے تعلق سے اپنی ایک سنت اور اپنے ایک قانون کا بار بار تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر امت کے لیے ہر قسم کی ہدایت کا بھرپور انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا انتظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ فطری طور پر اور طبعی طور پر ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی سرشت میں اور اس کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے حق کی معرفت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی حق کی معرفت کو لے کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ ہم سب نے یہ حدیث سنی ہوگی، اور قرآن مجید میں اس کی بنیاد موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو آپ کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی ذریت تھی ان تمام کی روحوں کو بھی اسی وقت پیدا کر دیا تھا، اور ان تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں۔ قرآن کی تصریح کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے مطابق ہر ایک کی زبان پر یہ جواب تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور رب ہونے کے معنی ہی یہی ہے کہ جب بھی آپ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو یہ دراصل ہر پیدا ہونے والے انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں رب کی معرفت اور حق کی پہچان اور ہدایت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے رکھ دی ہے،
اور اسی بنیاد کو لے کر دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ خواہ وہ کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہو اور چاہے وہ کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی حق کی معرفت کے ساتھ اور ہدایت کی بنیاد کے ساتھ اور اسلام کی اصل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خارجی ماحول اس کو متاثر نہ کرے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا کلمہ پڑھے گا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر مرے گا، اسلام پر جیے گا اور اسلام ہی کو اپنائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ہدایت کا سب سے پہلا انتظام ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کی یہ فطرت اور انسان کی یہ سرشت اور اس کی طبیعت میں اللہ کی طرف سے جو حق کی معرفت اور ہدایت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماحول کی وجہ سے وہ دب جاتی ہے، ماحول کی وجہ سے وہ مٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، یا خارجی ماحول کی وجہ سے اس کے تقاضے انسان کو معلوم نہیں ہوتے اور وہ اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے، فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے اور ہر زمانے میں ہم نے ان کو صحیح رہنمائی کرنے والے بھیجے، نبیوں کی طرف سے اور رسولوں کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کو یہی حق کی معرفت اور وہ حق کی بنیاد جو ان کی طبیعت میں رکھ دی گئی تھی اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اس کے تقاضوں کو بتلایا جاتا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں اور رب کی مرضی اور نامرضی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو نبیوں کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرما کر، صحیفوں کو نازل فرما کر ہدایت کا انتظام کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام پہلے دن سے آج تک اور تا قیامت بھرپور ہر قسم کا انتظام ہدایت کا موجود رہا ہے، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ لیکن تمام تر ہدایت کے انتظام کے بعد، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، یعنی جب نبیوں کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے یا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ان رسولوں کے نائبین کی طرف سے اور نبیوں کے وارثین کی طرف سے اور دعات اور مصلحین کی طرف سے جب واضح طور پر اور کھلے طور پر بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ محض خواب ہے، یہ فقط ظاہر ہے اور یہ باطن ہے،
یہ اس کی شکل و صورت ہے اور اس کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جاتا ہے اور اس پر ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کے جو بھی شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان تمام کا تشفی بخش اور دل کو مطمئن کرنے والا جواب دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نزول قرآن کے زمانے میں اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ کی طرف سے اسلام کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اعلان کیا گیا اور حقانیت بتلائی گئی، تو بڑے دنوں سے یہ آوازیں ان کے کانوں میں نہیں پڑی تھیں، تو ان کو بہت سے ڈاؤٹس تھے، ان کو بہت سے اشکالات تھے۔ انہوں نے اپنے یہ ڈاؤٹس پیش کیے اور قرآن نے اس کے جوابات دیے اور ہر طرح سے ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ انہوں نے بہت سی مرتبہ منہ مانگے معجزات کا اور منہ مانگی فرمائش کا مطالبہ کیا، تو بہت سی مرتبہ اگر اللہ کی مصلحت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان فرمائشوں کو بھی پورا کر دیا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے تھے تو تبلیغ کرتے کرتے ایک مرحلہ یہ آیا کہ جب قوم کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا تو وہ یہ مطالبہ کرنے لگی کہ ہم تو اس وقت آپ کو نبی مانیں گے جبکہ پہاڑ کی اس چٹان سے آپ ایک اونٹنی پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی زبردستی کا مطالبہ تھا۔ نبی کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نبی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بلکہ نبی تو ہمیشہ اپنا تعارف یہی کراتا ہے کہ میں تم ہی طرح ایک انسان ہوں، جیسے تم محتاج ہو میں بھی محتاج ہوں، تم سے غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہارے جذبات ہیں، وہ خواہشات اور وہ جذبات میرے ہیں، لیکن بس ایک بات ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وہ پیغام میں تم کو پہنچا رہا ہوں، اور اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ تم کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے، تم کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، تم یہ جان سکو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ چٹان ہے اور اس چٹان سے تم زندہ اونٹنی پیدا کر کے دکھلاؤ، ظاہر ہے کہ یہ زبردستی کا مطالبہ تھا، لیکن اللہ کی ذات اتنی مہربان اور اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کا اس قدر انتظام کرنے والا کہ ان کے یہ بے تکے اور عقل میں نہ آنے والے مطالبے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر کے دکھلا دیا کہ چٹان سے اونٹنی پیدا ہوئی، زندہ اونٹنی پیدا ہوئی، حاملہ اور گابھن اونٹنی پیدا کر کے دکھلا دی، پیدا ہونے کے ساتھ اس نے بچہ بھی جن دیا، ان کا یہ مطالبہ بھرپور طریقے سے پورا کر دیا گیا۔ ایسے ہر قوم کے واقعات ہیں، خود مشرکین مکہ کے کفار کے واقعات۔ تو ایک طرف اللہ کی طرف سے اس طرح ہدایت کا پورا انتظام کر دیا جاتا ہے، ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں
ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ذہنی اور دماغی جو الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں ان الجھنوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ حق ثابت ہو چکا اور باطل واضح ہو چکا اور حق کو قبول کرنے میں کسی طرح کا کوئی عذر نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود قوم جب ہٹ درمی دکھلاتی ہے، قوم اس کے باوجود عناد پر اتر آتی ہے، ضد پر اتر آتی ہے کہ ہم نے مان لیا کہ تم حق پر ہو، اور ہم جانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تم کو مانیں گے نہیں، ہم تو اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، ہم تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہم اپنے باپ دادا کی رسموں کو اور باپ دادا کے رستے کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب نوبت یہاں آ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ کب تک یہ ضد کا، عناد کا، ہٹ درمی کا راستہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک معتد بھی اور کافی وقت گزر جاتا ہے اور ہر کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ اب تو ان سے ہدایت کو قبول کرنے کی اور حق کو ماننے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت ہے اور اللہ کا یہ دستور ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے، ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اب اگر وہ چاہیں گے بھی تو وہ حق کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی جاتی ہے، یعنی وہ حق کو قبول کرنے کی اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو مسخ کر دیتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو ہر طرح کا علاج اس کی بیماری کے لیے بتلایا جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ میری بیماری کا یہ علاج ہے اور اس علاج کو میں اختیار کروں گا تو میرا یہ مرض، میری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن مریض اپنی ضد پر اڑا ہوا ہو کہ چاہے تم لاکھ علاج بتلاؤ میں تمہارے علاج کو اپنانے والا نہیں ہوں، اختیار کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنی اسی بیماری کے ساتھ رہوں گا، اسی مرض کے ساتھ جیوں گا، تم کو جو کرنا ہو کر لو۔ تو ہر کوئی جانتا ہے اور ڈاکٹر یہ جانتے ہیں خاص طور پر کہ یہ بیماری پھر جڑ پکڑ لیتی ہے، اور یہ بیماری پھر ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اب وہ مریض لاکھ علاج کرنا چاہے تب بھی اس کی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ یہی ہے اللہ کی سنت کا مطلب کہ حق اور ہدایت کے راستے واضح کر دیے جاتے ہیں اور بتلا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد پر اڑ جاتا ہے تو فوراً نہیں بلکہ اس کے بعد بھی مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مہلت کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر اگر نبی ہوتے ہیں تو نبی کو بتلا دیا جاتا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں،
آپ ان کو واعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں سب برابر ہیں، اب یقین رکھیے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا باطل اور باطل کی یہ بیماری ان کی روح میں پیوست ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی چیز اس باطل کی بیماری کو ختم نہیں کرے گی، جہنم کی آگ ختم کرے گی۔ اب اسی کو قرآن کہتا ہے دلوں پر مہر لگا دینا، آنکھوں پر پردے ڈال دینا، کانوں میں ڈانٹ لگا دینا۔ یہ قرآن کی ترجمانی ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے اور اللہ نے اپنی اس سنت کو بار بار دہرایا ہے۔ اور دوستو، یہ معاملہ صرف کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہونے کا، باطل سے روگردانی اختیار کر کے حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کو قبول کر لینے کے بعد، یا سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد، اگر اسلام کا کوئی عمل، اسلام کا کوئی قانون اور اسلام کی کوئی ہدایت اگر کوئی قوم مستقل چھوڑتی ہے، مستقل اس سے روگردانی اختیار کرتی ہے اور بار بار فہمائش کے باوجود مجموعی طور پر قوم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو اس موقع پر بھی اللہ کی یہی سنت ہے، اس موقع پر بھی اللہ کا یہی دستور اور قانون ہے کہ وہ موقع آ جاتا ہے کہ پھر وہ چاہنے کے باوجود بھی عمل کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جو میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ۔ یہاں حدیث میں اللہ کے رسول نے فقط ایک اسلامی عمل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر اسلامی عمل اور ہر اسلامی نظام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، محض سستی کی وجہ سے، محض کاہلی کی وجہ سے اور محض اپنے طبعی تقاضوں کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے مسلسل 3 جمعہ کو چھوڑتا ہے، تو اللہ نے وہاں قرآن میں اپنے کلام پاک میں کافروں کے باب میں جو اپنا اصول بیان کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اور طبع علی قلوبہم بعض مقام پر، تو وہی تعبیر اللہ کے رسول یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ طبع اللہ علی قلبہ، کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی خیر کی توفیق اس کی طرف سے سلب کر لی جاتی ہے۔ اب اگر وہ چاہے گا بھی تو اللہ کی طرف سے توفیق میسر نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ سچی پکی توبہ کر لے اور رو دھو کر اپنے دل کے زنگ کو دور کر لے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا کھڑا کرے اور دوبارہ اپنی توفیق میں اور اپنی رحمت میں اس کو شامل کر لے۔ لیکن دوستو، یہ جمعہ کی ایک مثال دی ہے اللہ کے رسول نے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، لیکن گویا یہی معاملہ ہے کہ اگر امت مسلمہ اسلام کے کسی نظام کو، اسلام کے کسی قانون کو، اسلام کے کسی حکم کو مستقل ٹھکراتی ہے اور ٹھکراتی رہتی ہے، اپنی زندگی کے حصے میں اس کو داخل نہیں کرتی، مستقل روگردانی اختیار کرتی رہتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے
ایک نوبت یہاں آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی، پھر وہ چاہیں گے بھی عمل کرنا تو ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک مستقل نظام ہے، اور جب جب بھی اسلام کے کسی نظام کو ٹھکرایا گیا ہے تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ نظام ایسا چھین لیا گیا کہ اگر امت مسلمہ اس کو برپا کرنا چاہ رہی ہے تو پھر بھی وہ برپا نہیں کر پا رہی۔ اسی ہندوستان میں جب مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی اور اس کے بعد انگریزوں کا قبضہ ہوا، مسلم بادشاہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملک کے کرتا دھرتا تھے، وہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، جو قانون بنانا چاہتے تھے ان کو مکمل قوت اور کنٹرول حاصل تھا، لیکن انہوں نے فوجداری نظام یعنی کریمنل کوڈ انہوں نے اس ملک میں کبھی بھی نافذ نہیں کیا۔ یعنی جرائم کی شریعت نے مستقل سزائیں مقرر کی ہے، مستقل یہ نظام حدود و تعزیر اسلام کا ایک مستقل نظام کہ اگر یہ جرم کرے تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ جرم کیا جائے تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ پھر اس جرم کو عدالت میں ثابت کرنے کے اسلام کے ایک مستقل اصول ہیں جس کو نظام شہادت کہا جاتا ہے۔ پھر عدالت میں قاضیوں اور ججوں کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک مستقل اصول ہے، یعنی جوڈیشری کا ایک مستقل اسلام کے پاس نظام ہے، لیکن مسلم بادشاہوں نے اس نظام کو لاگو کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود لاگو نہیں کیا۔ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انگریزوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کا کرمنل کوڈ ختم کر دیا، فوجداری نظام کو ختم کر دیا، اور اب برطانیہ سے لایا ہوا نظام اس ملک میں چل رہا ہے اور تقریباً ہر مسلمان ملک میں چل رہا ہے۔ اسلام کا جو کرمنل کوڈ ہے وہ مشکل سے کسی ملک میں نافذ ہو، حتیٰ کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں بھی یہ کرمنل کوڈ اور اسلام کا نظام حدود و تعزیرات وہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے دوستو لعنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے کہ جس زمانے میں تم کو قدرت تھی، جس زمانے میں تم اسلام کے اس نظام کو نافذ کر سکتے تھے لیکن تم نے نہیں کیا، تو اللہ نے مہلت دینے کے باوجود اس نوبت پر پہنچا دیا ہے کہ آج چاہنے کے باوجود بھی ہم اس نظام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہمارے پرسنل لا پر تلوار لٹک رہی، اور یقین جانیے کہ یہ تلوار کیوں لٹک رہی۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور مجموعی طور پر یہاں بسنے والی امت مسلمہ اپنا جائزہ لیں کہ ٹھیک ہے، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سے اور دین کی محنتوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن دوستو ان کی دینداری نماز تک، روزے تک، حج تک، عمرے تک، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات تک محدود ہے۔ اور پرسنل لا جس کو ہندوستان میں جب آئین بن رہا تھا، مسلم علماء نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو باقی رکھوایا تھا کہ اپنے مذہب پر، فیملی سسٹم میں اپنے من پسند مذہب پر عمل کرنے کی یہاں بسنے والی ہر قوم کو آزادی حاصل ہوگی، اور امت مسلمہ کو ہمیشہ اس کی رہنمائی کی جاتی رہی ہے کہ اپنے نکاح کو اسلام کے مطابق بناؤ، اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنی وصیت اور میراث کے نظام کو، اپنے ہبہ اور وقف کے نظام کو، اپنے متبنہ اور حقیقی بیٹوں کے نظام کو
تم اسلام کے مطابق ڈھالو، اسلام کے مطابق ڈھالو، اسلام کے مطابق ڈھالو۔ خدا کی قسم ہر ممبر سے آواز لگائی گئی، ہر جماعت نے اس کی تحریک چلائی، ہر تنظیم نے اس کی دعوت دی، لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان، خاندانی مسلمان کہلانے والے تو دور جائیں، وہ طبقہ امت مسلمہ کا جو دیندار کہلاتا ہے، جو دین سے جڑا ہوا ہے، خدا کی قسم انہوں نے بھی مکمل طور پر اپنے اس پرسنل لا کو اپنے خاندان میں اور اپنے فیملی سسٹم میں داخل نہیں کیا۔ آج بہت سے گھرانے ہمارے یہاں نکل آئیں گے کہ دادا اور پردادا کی میراث خدا کی قسم اسلام کے نظام کے مطابق ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، جھگڑ رہے ہیں، لیکن کوئی بہن کو، بیٹی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندوانہ رسمیں میت میں، نکاح میں، طلاق میں اور وہ تصورات آج تک ہمارے اندر داخل ہے۔ قدرت کے باوجود ہم نے اس فیملی سسٹم کو جو اسلام نے دیا تھا اس کو ہم نے نافذ نہیں کیا۔ خدا کی قسم خطرہ ہے کہ کہیں یہ اسی کا تو نتیجہ نہیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ آج حکومت کی طرف سے اس پر پابندی کی بات کہی جا رہی، اور اس آزادی کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیے جا رہے ہیں اور قانون بن جائے گا۔ پھر خدا کی قسم یہ امت مسلمہ اگر چاہے گی بھی کہ ہم اپنے نکاح کو، اپنے طلاق کے نظام کو، نفقات کے نظام کو، میراث کے نظام کو، وصیت و وقف کے نظام کو اسلام کے مطابق کریں تو خدا کی قسم وہ ملک کے ساتھ بغاوت اور ملک کے قانون کی مخالفت تصور کی جائے گی اور وہ قانونی گرفت میں لیے جائیں گے۔ تو دوستو، قصور کسی پارٹی کا نہیں ہے اور کسی کمیونٹی کا نہیں ہے، یہ قصور خود امت مسلمہ کا ہے کہ جس زمانے میں اللہ نے اس کو قدرت دی تھی، آسانیاں دی تھی اور پوری آزادی دی تھی کہ وہ اللہ کے اس نظام کو برپا کریں، اللہ کے اس نظام کو اپنی کمیونٹی میں داخل کریں، لیکن جب مکمل روح گردانی اختیار کی گئی، اس کو پسے پشت ڈالا گیا، ان آوازوں پر لبیک نہیں کہا تو یہ نوبت آ گئی ہے دوست۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر یہ امت مسلمہ سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ سے یہ پکا عہد کر لے کہ اللہ بہت قصور ہوا اور یقیناً ہم نے بہت بڑا قصور کیا، ہمیں اللہ طے کرتے ہیں کہ اس نظام کو ہم اپنے خاندان میں داخل کر کے رہیں گے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کر لے اور جو خطرات اور خدشات منڈلا رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو دور کر دے۔ دوستو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے جب مہر لگ جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب قانون کو قدرت کے باوجود اس کی توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے تو پھر محرومی کے علاوہ، خسارے کے علاوہ امت کے حصے میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں جہاں تک ہو سکے اس کا ہم تدارک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے توفیق میسر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔